تکلیف نہیں دینی بڑوں بوڑھوں کو، تکلیف نہیں دینی بچوں کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نوکری کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر، 10 سال۔ اور سنو یار، فرماتے ہیں 10 سال حضور کے 10 دن کوئی ہمارے ساتھ رہے تو جھڑکیاں ملنے لگ جاتی۔ کہتے ہیں 10 سال نوکری کی ہے، اے رحمت للعالمین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ایک دن بھی میرے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ مجھ سے کوئی کمزوری نہیں ہوئی، کوئی میں نے ایسا کام نہیں کیا کہ جس پہ جھڑکی نہ مل سکتی ہو، ایسے کام تھے کہ جن پہ ڈانٹا جا سکتا تھا پر کریم نے ڈانٹا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضور تکلیف سے بچاتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا فلانا کام کر کے آؤ، تو میں نے ناز سے کہہ دیا شاید میں نہ جاؤں۔ کہتے ہیں حضور نے بھیجا، میں رستے میں بچوں سے کھیلنے لگ گیا۔ اے کرے ہاں کو ساڈا بال انج کم کلیے تے راج کھیڈن لگ پے، کرے ہاں تے دعا کرو مدرسے دا تے بالکل انج نہ کرے، اتنے تے کام ہی بڑا ڈاڈا ہے، تے سکول والا تے اوکا ہی نہ کرے، تے جے سکول پنڈ چ ہوے تے پھر تے بالکل ہی نہ کرے۔ تو اور اگر کسی کے گھر میں ملازم ہو، ہاں میں آپ کو وہاں لے آیا، ملازم ہو اور کام بھیجا ہو اور وہ رستے میں کھیلے، تیری اتنی ضرورت، تو پیسے نہیں لیندا، تنخواہ نہیں لیتا، تو میں نے بھیجا اور تجھے میرا نہیں پتا، اور ماں بدولت اور میں مالک اور میں تنخواہ دیتا ہوں۔ ہمارے تو میرے بھائی دبدبے ہی ختم نہیں ہوتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے بھیجا، میں رستے میں کام لگ گیا، اے رحمت للعالمین تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ کہتے ہیں حضور آئے، میں دیکھ کے ڈر گیا کہ اوہو یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں ڈر گیا۔ لیکن جب حضور قریب آئے میرا خیال تھا کہ مجھ پر کچھ سختی ہوگی، محبوب کچھ حکم دیں گے، لیکن میں ڈر گیا، پر رحمت عالم مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، اور مسکرا کے وہ میں نے بھیجا تھا گئے نہیں، حضور جانے لگا، پھر میں دوڑ کے جا۔ یہ ہے حضور کی شان رحمت کے حضور تکلیف سے بچاتے ہیں۔ تیرا ایک جملہ کئی دفعہ کسی کو ساری رات سونے نہیں دیتا، تیری ایک بات کئیوں کی نیند میں سوراخ کر دیتی ہے، تیری ایک بات کئیوں کے رت جگہوں کا باعث بنتی ہے۔ خدا را آج عہد کریں، حضور کا میلاد ہے، ہم نے تکلیف سے بچانا ہے۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جلوس بھی نکالو نا تو مہربانی کرو آپ لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، یہ ساؤنڈ بھی لگاؤ تو کوشش کرو کہ کسی بیمار کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کے بندوں کو کوئی اذیت ہو۔ ہمیشہ محبتیں بانٹیں، پھول تقسیم کریں، اپنے رویے سے بھی، لہجے سے بھی، انداز فکر سے بھی۔ یہی میلاد کا سبق ہے کہ آسانیاں بانٹنی ہے۔ تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے آج کے بعد انشاءاللہ، کوشش کریں گے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف، تھوڑا تھوڑا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ گھر جاتے ہی جو کہہ دیتے ہو نا اے کی پکایا ہے، تو بھائی تم ہی گرمی چ کھلو نا گھنٹہ کو چولہے اگے تو پتہ چل جاتا ہے کیا پکایا ہے۔ تو اتنا آپ نے 1 منٹ لگایا جس کو 2 گھنٹے ہو گئے تھے چولہے کے آگے گرمی میں، آپ نے تو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، آپ وسعتیں بانٹیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ کہ فلاں کو تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ ضروری قرار، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری خواہشات کو چھوڑا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضور کسی عمل کو کرتے پھر اس لیے چھوڑ دیتے کہ اگر میں نے اسے مستقل کیا تو یہ میری امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے، یہ کہیں میری امت پر ضروری۔ اصل میں نا مسئلہ جو مجبوری والا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم مشینوں کی دنیا میں زندہ ہیں، تو میرے جیسے لوگ اس تکلیف کا شکار ہیں کہ ہمیں سوتوں کو نہیں جگانا پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی کچھ دوست محفل میں آ بھی جاتے ہیں پر وہ بیچارے اتنے مست موبائل پہ ہوتے ہیں کہ ان سے بات بھی نہیں ہو پاتی۔ ایک شعر کسی نے کہا تھا، شاید وہ شعر سن کے ہی وہ سمجھ جائے، اجے بھی وہ علی تیان ہے سارا، نہیں وہ کہنا چلو یہ بھی جڑی گل کرنے لگے انہوں بھی کیش ہی کر لیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔
آ گیا تھا, بیٹھ گیا تھا, پر ہمارے ساتھ وہ اپنے کام لگا جی میں تسی نہیں سارے لگے, تو تھوڑا ٹائم دیں, ہم تو ویسے ہی گلی گلی گھوم کے تھکے ہوں. بیٹا بیٹھ جاؤ, تشریف رکھو سارے, آپ بھی جلدی سے بیٹھ جاؤ, مولانا اتنا ٹائم نہ لگاؤ, میں بات کرنے دو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو احساس ہے اس کو سمجھیں. حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کچھ کام کرنے کو, لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں امت تکلیف میں. یہ اتنا اہم پہلو ہے رحمت عالم کا, اتنا اہم. حضور نہ دین کے معاملے میں بھی تشدد کو پسند نہیں کرتے تھے. یعنی صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے صرف نماز لمبی پڑھائی, نماز میں سورۃ بقرہ شروع کر دی. تو ایک شخص نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ نماز توڑی انہوں نے, جو کہ اتنی لمبی سورت شروع کر دی. تو نماز کو توڑا, اپنی نماز مکمل کی, صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, ہم اونٹ چرانے والے لوگ ہیں, سارا دن تھکے ہوئے ہوتے ہیں, تو عشاء کی نماز فلاں امام صاحب کے پیچھے پڑھی, اتنی لمبی نماز پڑھائی. تو یہ حدیث کے لفظ ہیں, راوی کہتے ہیں اتنا ناراض کبھی نہیں حضور کو دیکھا جتنے اس دن ناراض ہوئے. اور اس امام سے فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, تو دور کرتا ہے. اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے کہ تو دین میں فتنہ پیدا کرتا ہے. فرمایا لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو معتدل پڑھاؤ. نماز اللہ کی عبادت ہے نا, جتنی کریں برکت ہے نا, لیکن حضور نے فرمایا اس میں بھی کسی کو تکلیف دینا ہمیں گوارا نہیں ہے. لیکن ہم تو رستوں میں تکلیف دیتے ہیں بھائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اذیت دینا پسند کرتے ہیں, الا ماشاء اللہ. یعنی بہو کی غلطی یہ ہے کہ وہ بہو ہے, اب ہم نے حکومت تو کرنی ہے, تو جو تر تنقیدیں روز نہ کریں گے تو کام کیسے چلے گا. میں کچھ ایسے داماد صاحبان کو جانتا ہوں, اپنا ان کا حال اتنا خستہ ہے کہ وہ نہ قابل بیان ہے, لیکن سسرال کو اتنی تکلیف میں ڈالا ہوا ہے جس کی عادی نہیں. اذیت دینا پسند کرتے ہیں, چونکہ مجبوری ہے نا سامنے والوں کی. تکلیف نہیں دیں, اذیت نہ دیں. یہ کبھی روایت آپ یاد کر لیں تو آپ کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا بھی اندازہ ہو, اور اس بات کا بھی اندازہ ہو کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. فرماتے ہیں میرا ارادہ ہوتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں, پر بچہ رو پڑتا ہے تو میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. میرا دل کرتا ہے یہاں رک کے عالم تصورات میں اپنے کریم کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کروں, حضور اللہ کی نماز میں بھی امت کا خیال, حضور رب کی نماز میں بھی غلاموں کا خیال, اللہ کے حضور حاضر ہو کر بھی یہ عرض کہ کہیں ان کو اذیت نہ پہنچے. میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ بچے کی ماں کو تکلیف ہوگی, وہ اذیت میں آ جائے. بھائی یہ زندگی کا ایسا خوبصورت پہلو ہے سرور کائنات کہ حضور کسی کو تکلیف تسی تھوڑے جے کدی میرے نال کھب جو نا, تو میں آپ کو ایسے لطف والی جگہ پہ لے جاؤں جو اب کسی کے بس کی بات بھی نہیں. یعنی حضور شارع ہے نا, اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. آج کسی کو اختیار نہیں, نبی پاک کو اختیار حاصل ہے. ہم تو کسی کو ایک سجدے کی بھی گنجائش نہیں دے سکتے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں, ہر نماز میں ہر سجدہ فرض ہے. لیکن ایک صحابی نے آ کے عرض کی حضور کلمہ پڑھنے کو دل بڑا کرتا ہے پر میں نمازیں 2 پڑھوں گا. فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے گنجائش نہ رعایت دی. فرمایا وہ شارحین حدیث نے لکھا ہے بعد میں وہ بندہ تہجد بھی پڑھتا تھا, وہ بات الگ ہے. لیکن حضور علیہ السلام جو آسانی کرتے نا, مہربانی کر کرم فرماتے. لو سنو یہ بخاری مسلم میں روایت. ایک صحابی نے روزہ توڑ لیا حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کر, اگر طاقت ہے نا تو غلام آزاد کر. کہنے لگے حضور میں تو خود غلاموں جیسا ہوں. تو حضور فرمانے لگے چل پھر 60 روزے رکھ. تو زبان حال سے گویا کہنے لگے کہ ایک پورا نہیں ہویا, اس میں مسئلہ بنا ہوا ہے تو 60 روزے.
تو حضور نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلا، تو کہنے لگے میں خود بڑا غریب ہوں۔ اب میرا خیال ہے میرے کو کوئی مسئلہ پوچھے میں ترے حال دساں تے وہ آکھے میرے کو نہیں ہوندا، تو میں تو کہنا بھائی پھر موج کر، اور میں تو مسئلہ ہی بتا سکتا ہوں۔ ہم سے آپ توقع اس سے آگے کی نہ رکھیں، چونکہ ہمارا مسئلہ بتانے تک ہی حق ہے، لیکن نبی پاک تو شارع ہیں نا، شریعت میں حق رکھتے ہیں اور آسانی کرتے اپنے غلاموں پر۔ رحمت عالم کی رحمت کا دریا بہنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، تو نبی پاک نے نا، ادھر دیکھنا میری طرف، حضور نے نا کھجوریں اسے دی، فرمایا جا جا کے نا کسی غریب کو دے دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے۔ یعنی کولوں کھجوراں دیتیاں۔ میں کہا ساڑھے کو ہونا یہ دی توقع رکھے جی کہ کوئی آج کا مفتی مسئلہ بتائے تو اسے بھی کہا جائے تم ہی کھجوراں دا ٹوکرا دے۔ نبی پاک نے کھجوروں کا ٹوکرا دیا، فرمایا جا جا کے بانٹ دے، تیرے روزے کا۔ وہ کہنے لگا جی سب سے غریب میں ہی ہوں مدینے میں، یعنی کھجوراں آ گئی نے، میرا ونڈن دا ارادہ نہیں۔ فرمایا بانٹ دے، ادا ہو جائے گا، سب سے غریب میں ہی ہوں۔ حضور فرمانے لگے گھر لے جا، گھر لے جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے، یعنی روزہ بھی تو نے توڑا ہے، کھجورے میں دیتا ہوں، گھر جا کے کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ رحمت ہے، وہ کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا، گھر جا کے کھا لے، تیرا کفارہ۔ اس لیے کہ حضور آسانی کرتے لوگوں پر مشکل۔ حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو فرمایا وہاں جا کے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ دلانا، اور فرمایا لوگوں پہ آسانی کرنا مشکل۔ کچھ لوگ نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، کچھ لوگ نیکی کے معاملے میں نا کچھ زیادہ ہی نیک ہو جاتے، تھوڑا سا نا زیادہ ہی ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نیکی تو بڑی اچھی بات ہے، نیکی کا بخار نہیں چڑھنا چاہیے، یہ نہیں ٹھیک ہوتا۔ آپ متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اور مستحبات کے اندر آپ عمل کریں، جبر نہ کریں۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ساڈا امام اثر دیاں پہلیاں 4 سنتا نہیں پڑھدا۔ میں کہا جی ایڈیاں ضروری ہوندیاں تے اللہ رسول فرض کر دے، جو چیز اللہ رسول نے فرض نہیں کی آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر ہو سکتا ہے وہ اجرے میں پڑھ کے آتے ہوں، آپ کو بدگمانی کی اجازت کس نے دی؟ آپ ان چیزوں پہ سختی کرتے ہیں جن پر دین نے سختی نہیں کی۔ بعض لوگ ایسے معاملات میں شدت کرتے ہیں جس میں رحمت عالم نے رحمت عطا کی، نبی پاک نے کرم فرمایا، مہربانی کی۔ یعنی کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور نبی پاک کی ازواج پاک کی بارگاہ میں حاضری دے کے پوچھا نبی پاک کی عبادت کا حال سنائے، تو ازواج مطہرات نے انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول رات کا کچھ وقت نماز پڑھتے، پھر کچھ وقت آرام کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ان کے صدقے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہوں گے، پر ہم تو اس طرح کریں گے ساری رات نماز پڑھیں گے، ہر روز روزہ رکھیں گے۔ تو سرکار تک بات پہنچی تو حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں، میں تو نفل بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے تو نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، اور میں تو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ فرمایا مجھ سے محبت اسی نے کی ہے جس نے میری سنت سے محبت کی ہے۔ تو تکلیف تو عبادت کے معاملے میں دین نہیں دیتا، لیکن ہمارے ہاں نا اب تو میرے بھائی لوگوں کو تکلیف دے کے مزہ لیتے ہیں۔ اب تو کسی کو تڑپتا سسکتا پریشان دیکھ کے لوگ لطف محسوس کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس سے منع کیا۔ آپ غور فرمائیں، وہ دین جو جانور کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ ذبح کرنے لگو تو تیز آلے سے ذبح کرنا، زیادہ تکلیف نہ دینا، اذیت میں نہ ڈالنا، اسے مشکل میں نہ مبتلا کرنا، لوگوں کو ذہنی، قلبی، روحانی اطمینان دینا۔ حضور ہمیشہ خوشخبری دیتے، کوئی بھی آتا نہ دعا کرانے تو کریم کہتے تو آ جا اللہ معاف کر، دروازہ کرم کھلا رہتا، حضور مہربانی فرماتے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، کفار مکہ نے ایک دفعہ کہا یہ
جو صفا مروہ پہاڑیاں ان میں سے صفا اگر آپ سونے کی بنا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے فرمایا پکی بات ہے کہ پکی بات ہے۔ سرکار نے دعا کر دی تو اللہ کا پیغام آیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ اس کو سونے کی بنا دیں گے، لیکن اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب بھی آئے گا، کیونکہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ یہ ہو جائے تو پھر ہم مان لیں گے، تو اگر ہو گیا تو نہ مانا تو کہا محبوب آپ بتائیں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں یا صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں؟ تو محبوب فرمانے لگے مالک تو مہربانی کر، توبہ کا دروازہ ہی کھلا رکھ، جب کلمہ پڑھے انہیں معاف کر دیا جائے اور دین میں قبول کر لیا جائے۔ میرے عزیز آپ کو سمجھنا پڑے گا اس پہلو کو کہ رحمت عالم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم نے اذیتیں نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، ہم نے لوگوں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا۔ اور آج کل تو مسئلہ ہی بڑا خراب ہو گیا، کبھی دیہاتوں میں گاؤں میں لوگ لڑتے تھے تو دو بدو لڑتے تھے، پھر اس کے بعد صلح بھی ہو جاتی تھی۔ اب تو لوگ لڑتے ہی نہیں، اب تو سازش کرتے ہیں، اب جسمانی تکلیف نہیں دیتے، اب ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں، اب تو نفسیاتی طور پر پریشان کرتے ہیں، اب تو لوگ لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر ذہنی کوفت دیتے ہیں، مبتلا آزمائش کرتے ہیں۔ فیکٹری کا مالک تنخواہ کبھی تھوڑی دے دیا کرے نا، لیکن کسی مزدور کی انسلٹ نہ کرے تو شاید غریبوں کے لیے جینا آسان ہو جائے۔ ہم غرباء اور مساکین کو مار چاہے تھوڑا دیں، لیکن کبھی آنے پر عزت دے دیا کرے نا، کبھی انہیں وقار دے دیا کرے نا، تو انقلاب آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے غریبوں کی دلجوئی کے لیے کیا کرم فرمایا ہے؟ حضور نے غریبوں کے لیے صرف حقوق نہیں بیان کیے، نبی پاک نے غریبوں کی خاطر فقیری کو ہی پسند کر لیا، سادے کپڑے پہنے، کچے مکان میں وقت گزارا، پیوند لگا لباس پہن لیا تاکہ غریب تسلی میں رہیں۔ کوفت سے، ذہنی تکلیف سے، اذیت سے لوگوں کو بچانا، مبتلا آزمائش نہ کرنا، یہ رحمت عالم علیہ السلام کا کمال ہے۔ حضور دنیا میں آئے تو کوفت کو ختم کیا نبی پاک نے۔ جن چیزوں کو لوگ تکلیف سمجھتے تھے نا، ان کی تکلیف کو حضور نے محبت میں بدل دیا۔ بیٹی کا پیدا ہونا تکلیف کا باعث تھا، نہیں آپ ایک بات کو سمجھ لیں، وہ کہتے تھے کہ پھر میرا کوئی داماد ہوگا، پھر وہ میری گردن جھکے گی۔ پہلے بھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بعض داماد آج بھی تکلیف بڑی دیتے ہیں، بڑی اذیت دیتے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نا لوگ بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، پھر نا حالات بدلے، پھر حضور نے فرمایا جو بیٹیوں کی پرورش کر کے آئے گا میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں جائے گا۔ اب میں ذاتی طور پہ اپنے تجربے سے ان درجنوں لوگوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ بیٹے میرے پاس ہیں، دعا کریں اللہ ایک بیٹی بھی دے۔ اللہ ایک، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو میری اماں مجھے پتہ کہ کہنے لگی، او پتر تینوں مبارک ہو گئے، کو تیرا بوا کھولن والی بھی آ گئی، رات کو تو دستک دے گا تو دیکھنا سب سے پہلے بیٹی آئے گی۔ منڈے بھی چنگے ہوندے نے، تہاڈی گل نہیں میں کردا، لیکن وہ ذرا سائڈ بدل نہیں دینے کئی باری بچے نا تھوڑا سا، وہ تو بیٹی طرح دوڑ کے آتی ہے کہ میرے ابا جی آ گئے، تو اماں جی کہنے لگی مبارک ہو، بوا ٹیب نہ کھول جے کرے گھر آتی۔ تو بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام نے نا جس چیز کو لوگ تکلیف سمجھتے تھے حضور نے اسے سکون بنا دیا ہے، اسے ٹھنڈک بنا دیا ہے۔ ماں جتنے راز نیاز بیٹی سے کر سکتی ہے نا، بیٹوں سے کر سکتی نہیں، تو یہ ٹھنڈک بنا دیا حضور نے۔ جن چیزوں کو لوگ تکلیف سمجھتے تھے، لوگ غریبی کو تکلیف سمجھتے تھے، میرے نبی نے غریبی کو پسند کر لیا۔ اللہ سے دعا مانگی، ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، یہ اس عنوان پر یہ جملہ حرف آخر ہوگا، جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں۔ شاعر کہتے ہیں محبوب جب سے آپ کو دیکھا ہے نا، سادی روٹی کھاتے، سادے کپڑے پہنتے، سادہ طرز زندگی گزارتے،
جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے۔ ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے۔ جس دن کپڑے اتار کے جنگ کے لیے اور حضور کے دین کے لیے جناب صدیق اکبر نے دے دیے تو ٹاٹ کا لباس پہنا۔ تو ٹاٹ کا لباس پہننا کوئی سوکھ ہے؟ لیکن جو چیزیں پہلے اذیت کا باعث تھی نا، رحمت عالم نے محبت والی بنا دی۔ اچھا، ٹاٹ کا لباس پہن کے بھی خوش تھے۔ دو بندے امیری سے غریبی میں آ کے بڑے خوش رہے کیونکہ حضور کو فقر پسند تھا۔ کون سے دو؟ ایک جناب صدیق اکبر اور ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ انہیں پتہ تھا محبوب کو فقر پسند ہے نا، تو ٹھیک ہے جو حضور کی پسند ہے۔ یہ فقر، یہ غریبی اب تکلیف کا باعث نہیں رہی، یہ تو ٹھنڈک بن گئی ہے، حضور نے پسند کر لیا۔ تو ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت ابو بکر صدیق آئے تو امام سیوطی نے لکھا ہے کہ اس دن حضرت جبریل بھی آئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا پہنا ہوا تھا۔ ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا اور میاں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے؟ کہنے لگے اے محبوب کیا عرض کریں، آج حضرت صدیق اکبر نے یہ پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنوا دیا۔ ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے، وہ انسان ہو جائے۔ جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، تو جو چیزیں تکلیف کا باعث بن سکتی تھی نا، حضور نے انہیں ٹھنڈک بنا دی۔ لوگ ماؤں کو منڈیوں میں بیچ آتے تھے، لوگ ماں باپ کا کوئی احترام نہیں کرتے تھے، کوئی درد نہیں تھا۔ کسی کی ماں رخصت ہو تو رونا آ جاتا ہے، اپنی یاد آ جاتی ہے۔ کوئی اپنے باپ کے جانے کی بات کرے تو اپنا یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ میرے نبی پاک نے انقلاب برپا کیا، حضور نے ٹھنڈک پیدا کر دی۔ نبی پاک نے ناز اٹھائے ماں باپ کے، ناز نہیں۔ زیادہ مزے کی بات ہے، آپ بھی ذرا اس پر زیادہ توجہ کریں، یعنی بچوں کے بندہ ناز اٹھاتا ہے نا، اس لیے کہ بچے مطلب عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ زیادہ چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ یہ رحمت عالم کا انداز دیکھو، ماں باپ کو تکلیف سے بچانا ہے، ناز اٹھائے ماں باپ کے، ناز۔ اور جوانوں ادھر دیکھو میری طرف، ماں باپ کے ناز اٹھائے حضور نے، تھوڑے تھوڑے ناز اٹھانے اماں کے، ابا جی کے ناز۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے، مجھے پتا ہے ان جوانوں کا جنہوں نے ابا جی کو ہاسپٹل میں لے کے گئے اور ابا جی نے جھڑکیاں دی، تو پھر مینوں لے آیا ڈاکٹراں کو، تو مینوں ٹیکے لوانا زیادہ، میرے آپریشن تو بہت۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ میں نے بچوں کو پاؤں میں کھڑے ہو کے باپ سے جھڑکیاں کھاتے سنا ہے، اور تینوں آخے نہ مینوں نہ ڈاکٹراں کو بار بار لیا۔ یہ ناز ہے۔ ادھر سے ڈاکٹر کی منتیں کر رہا ہے، ویکھیا جے جیڑا کوئی سوکھا کام ہو، والد صاحب ٹھیک ہو، ادھر سے ابا جی کی جھڑکیاں۔ اس کا مزہ تو لو نا، یہ تیرا اپنا نہیں ہے، یہ تجھے مدینے والے رسول نے درد عطا کیا، یہ رحمت عالم کا دیا ہوا ہے۔ نبی پاک کی ایک رضائی والدہ ہے جناب ام ایمن۔ جب لوگ ہجرت کر کے آئے تھے نا مکے سے مدینے، تو حضور نے مدینے والوں کی چیزیں بانٹ کے مکے والوں کو دے دی تھی۔ انصار میں اپنی آدھی آدھا کاروبار جائیدادیں بانٹ کے مہاجرین کو دی تھی۔ پھر جب فتح ہو گئی اور خیبر کی فتوحات ہوئیں تو سرکار نے فرمایا تم اب اس میں سے حصہ لے لو اور اپنے انصار بھائیوں کی جائیدادیں واپس کر دو۔ ایک باغ حضرت ام ایمن کو بھی ملا تھا ہجرت کی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ یہ والا کوئی اور باغ لے لیں اور یہ والا باغ دے دیں، واپس کرنا ہے۔ تو ماں تھی نا، اور تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، نبی پاک کو امتی کا انکار کرنا بنتا ہی نہیں، جائز ہی نہیں، بات دور نکل جائے گی، دین میں نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن یہ ماں ہے نا، جس نے ماں کے بھی نخرے نہیں اٹھانے، جس نے ابا جی کے بھی ناز نہیں اٹھانے، اس نے پھر اٹھایا کیا؟ سنو رحمت عالم کانفرنس میں آنے والوں، حضور نے فرمایا یہ باغ لے لے، یہ واپس کر دے، تو ماں ہے نا۔ رحمت عالم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مینوں نہیں وہ پسند، میں نہیں لینا۔
قربان جائیں محبوب، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ اور ایک پنجابی کا شاعر کہنے لگا تیریاں تے ویخ کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ کیا انوکھا انداز ہے، امام الانبیاء ہے جن کے اللہ ناز اٹھائے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب آکھے اے سونے محبوبہ میں تیرے 100 ناز اٹھے نہ ہاں، لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہنا۔ لیکن یہ انداز دیکھو، یہ انداز دیکھو، مجھے نہیں پسند، میں نے نہیں لینا۔ حضور فرمانے لگے، بلکہ ایک روایت میں ایک دفعہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض بھی کی، اماں کہا بھی، اماں آپ حضور سے کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی میں نے پالا ہے، میرا حق بنتا ہے۔ تو حضور بھی فرمانے لگے عائشہ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، ان کو کہہ لینے دیں۔ یہ دیکھو نا، یہ رحمت عالم نے جذبات دیے، او قربان جاؤں۔ حضور فرمانے لگے آؤ میں آپ کو اور باغ نہ دکھاؤں؟ حضور نے ایک اور دکھایا، کہنے لگی نہیں یہ بھی نہیں۔ حضور نے تیسرا دکھایا، کہنے لگی ہاں یہ مل جائے تو واپس کر دوں گی۔ حضور خوش ہو گئے، فرمانے لگے انصاری کا باغ بھی واپس ہو گیا، اماں بھی راضی ہو گئی ہے۔ ناز اٹھائے ناز، تکلیف نہیں دینی بڑوں بوڑھوں کو، تکلیف نہیں دینی بچوں کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نوکری کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر، 10 سال۔ اور سنو یار، فرماتے ہیں 10 سال حضور کے 10 دن کوئی ہمارے ساتھ رہے تو جھڑکیاں ملنے لگ جاتی۔ کہتے ہیں 10 سال نوکری کی ہے، اے رحمت للعالمین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ایک دن بھی میرے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ مجھ سے کوئی کمزوری نہیں ہوئی، کوئی میں نے ایسا کام نہیں کیا کہ جس پہ جھڑکی نہ مل سکتی ہو، ایسے کام تھے کہ جن پہ ڈانٹا جا سکتا تھا پر کریم نے ڈانٹا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضور تکلیف سے بچاتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا فلانا کام کر کے آؤ، تو میں نے ناز سے کہہ دیا شاید میں نہ جاؤں۔ کہتے ہیں حضور نے بھیجا، میں رستے میں بچوں سے کھیلنے لگ گیا، اے کرے ہاں کو ساڈا بال انج کم کلیے تے راج کھیڈن لگ پے، کرے ہاں تے دعا کرو مدرسے دا تے بالکل انج نہ کرے، اتنے تے کام ہی بڑا ڈاڈا ہے، تے سکول والا تے اوکا ہی نہ کرے، تے جے سکول پنڈ چ ہوے تے پھر تے بالکل ہی نہ کرے۔ تو اور اگر کسی کے گھر میں ملازم ہو، ہاں میں آپ کو وہاں لے آیا، ملازم ہو اور کام بھیجا ہو اور وہ رستے میں کھیلنے، تیری اتنی ضرورت، تو پیسے نہیں لینا، تنخواہ نہیں لیتا، تو میں نے بھیجا اور تجھے میرا نہیں پتا، اور ماں بدولت اور میں مالک اور میں تنخواہ دیتا ہوں، ہمارے تو میرے بھائی دبدبے ہی ختم نہیں ہوتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے بھیجا، میں رستے میں کام لگ گیا، اے رحمت للعالمین تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ کہتے ہیں حضور آئے، میں دیکھ کے ڈر گیا کہ اوہو یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں ڈر گیا۔ لیکن جب حضور قریب آئے میرا خیال تھا کہ مجھ پر کوئی سختی ہوگی، محبوب کچھ حکم دیں گے، لیکن میں ڈر گیا، پر رحمت عالم مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، اور مسکرا کے وہ میں نے بھیجا تھا گئے نہیں، حضور جانے لگا، پھر میں دوڑ کے جا۔ یہ ہے حضور کی شان رحمت کے حضور تکلیف سے بچاتے ہیں۔ تیرا ایک جملہ کئی دفعہ کسی کو ساری رات سونے نہیں دیتا، تیری ایک بات کئیوں کی نیند میں سوراخ کر دیتی ہے، تیری ایک بات کئیوں کے رت جگہوں کا باعث بنتی ہے۔ خدا را آج عہد کریں، حضور کا میلاد ہے، ہم نے تکلیف سے بچانا ہے۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جلوس بھی نکالو نا تو مہربانی کرو، آپ لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، یہ ساؤنڈ بھی لگاؤ تو کوشش کرو کہ کسی بیمار کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کے بندوں کو کوئی اذیت ہو۔ ہمیشہ محبتیں بانٹیں، پھول تقسیم کریں، اپنے رویے سے بھی، لہجے سے بھی، انداز فکر سے بھی۔ یہی میلاد کا سبق ہے کہ آسانیاں بانٹنی ہے۔ تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے آج کے بعد انشاءاللہ، کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف، تھوڑا تھوڑا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ گھر جاتے ہی جو کہہ دیتے ہو نا اے کی پکایا ہے، تو بھائی تم ہی گرمی چ کھلو نا گھنٹہ کو چولہے اگے تو پتہ چل جاتا ہے کیا پکایا ہے۔ تو اتنا آپ نے 1 منٹ لگایا جس کو 2 گھنٹے ہو گئے تھے چولہے کے آگے گرمی میں،
ہم نے تو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، آپ وسعتیں بانٹیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ آج میلاد ہے تو اب آپ نے میری کم از کم اس بات پہ تو 100% عمل کرنا ہے، دست بستہ سلام کے لیے کھڑے ہونا اور آنکھیں بند کر کے نظریں نیچی رکھنی۔